बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारा लेक्चर है। हमने नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में बहुत पढ़ा। आज हम असल में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है नॉर्म्स और वैल्यूज़ में, कौन सी टर्म ब्रॉडर है और कौन सी टर्म इतनी ब्रॉडर नहीं है, और नॉर्म्स किस तरह सोसाइटी में डेवलप होती हैं, वैल्यूज़ किस तरह डेवलप होती हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है जी हमारे सोशियोलॉजी में। हाँ जी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सबसे पहले तो नॉर्म्स के मुताबिक मैं बता दूं, नॉर्म्स हमारा एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बिहेवियर मीन कि वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस या एक स्पेसिफिक बिहेवियर हमारा क्या होगा सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी के हिसाब से उसे अच्छा समझा जाएगा या उसको एक्सेप्टेबल समझा जाएगा। ठीक। मैंने वर्ड स्पेसिफिक इस्तेमाल किया है। मैंने इसीलिए स्पेसिफिक इस्तेमाल किया कि ये एक, इसको मैं खुद ही क्या कर रहा हूँ, एक महदूद कर रहा हूँ कि जी ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, खास गाइडलाइंस है। हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए ये नॉर्म्स हैं या वो बिहेवियर्स हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड होंगे, कि जी सोसाइटी उन बिहेवियर्स को क्या करे कि जी ये, हाँ ये मेरे स्पेसिफिक बिहेवियर हैं जिसे वह सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करती है या ठीक करती है। और जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। हर सोसाइटी में नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। और सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकते हैं। ठीक। मसलन हम नॉर्म्स की एग्जांपल यूं देते हैं कि जी आपने क्या कहते हैं कि जी जब खांसना है, एक सब जनरल सी बात है जी, जब पब्लिक में आप जा रहे हैं तो आजकल जब आप खांसें या छींकें तो आप मुंह पे मास्क लगा लें या हाथ रख लें, जिस तरह मैंने आपको एक तस्वीर भी साइड पे दिखाई हुई है कि जी 6 फीट डिस्टेंस भी आपने रखना है। ठीक है जी। ये एक नॉर्म्स हैं, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं। या आपने हाथ मिलाना है या किसी से मिलना है या किसी कमरे में दाखिल होना है, तो अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी के घर जाएं तो कमरे में कलीन वगैरह बिछा हो तो आप अपने शूज वगैरह बाहर उतार देते हैं, इजाजत लेके जाते हैं। ये सारी नॉर्म्स है। जबकि वैल्यूज एक जर्नल स्टैंडर्ड्स हैं, एक ब्रॉड टर्म है कि जी वैल्यूज एक ब्रॉडर टर्म, एक जनरल स्टैंडर्ड्स है कि ओवरऑल क्या चीज़ें गुड हैं और क्या चीज़ें बैड हैं सोसाइटी के लिए। अब उसी ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर वैल्यूज से ही हम अपनी नॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉर्म्स ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉर्म्स एक शॉर्टर वैल्यूज हैं, जो शॉर्टर क्या कहते हैं कि जी एक्सपेक्टेशंस या बिहेवियर्स हैं जो हम वैल्यूज से गेट करते हैं। ठीक। वैल्यू एक ब्रॉडर टर्म है। वैल्यूज एक जो है वो प्रिंसिपल हैं किसी भी क्या कहते हैं कि जी सोसाइटी में रहने के लिए, जो सोसाइटी बताती है कि जी ये राइट है और ये रॉन्ग है। एक जनरल गाइडलाइंस भी हम इसे कह सकते हैं। नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होती हैं, लेकिन याद रखिएगा वैल्यू जो हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती हैं। मसलन कुछ इंडिविजुअल्स या एक इंडिविजुअल सोसाइटी से या एक इंडिविजुअल प्लेस से दूसरी इंडिविजुअल प्लेस तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए वो डिफरेंट हो सकती हैं। मसलन मैं अगर वैल्यूज की एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं कि जी ऑनेस्टी एक वैल्यू है, इंटेग्रिटी, काइंडनेस, बच्चों पे शफकत करना, ठीक है जी, फेयर रहना, और क्या कहते हैं कि जी कानून नहीं तोड़ना, ये एक ओवरऑल वैल्यूज है। ठीक। और यही जो वैल्यूज हैं ये हमें किस तरह मिलती हैं, अब इस ये हमें मिलती हैं कल्चर से। अब कल्चर हमें तीन चीजें सेट करके देती हैं। ये बात याद रखिएगा कि कल्चर हमें तीन चीजों से पता लगता है। एक हमारी गवर्नमेंट, एक हमारी फैमिली, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम या कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां हम पढ़ते हैं। इन तीन चीजों से हमें कल्चर का पता लगता है। अब जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमारे ओवरऑल एक बिलीफ सेट करती है। मसलन वो जो बिलीफ है ओवरऑल वो हमारी वैल्यू कहलाता है। अब वो ओवरऑल बिलीफ जब गवर्नमेंट सेट करके देती है हमें, एक ओवरऑल वैल्यू का एक पूरा एक सेटअप हमें पैकेज देती है गवर्नमेंट, तो हमें फिर जो हमारी
ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہماری فیملی ہوتی ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بلیفس ہم نے سیٹ کیا ہے، جو ویلیوز ہم نے سیٹ کی ہیں، ان ویلیوز کو کس طرح، کس بیہیویئر، کس گائیڈ لائنز کے تحت، کس وے سے ہم نے کیا کرتے ہیں کہ وہ فالو کرنا ہے۔ وہ بیہیویئر، وہ اسپیسیفک گائیڈ لائن جو ہیں وہ ہماری نارمز کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ آپ کے لیے کیا ذرا ایزی ہو جائے گا کہ گورنمنٹ ہمیں اوور آل ایک بلیف سیٹ کر کے دیتی ہے، ایک وے سیٹ کر کے دیتی ہے۔ ہماری فیملی اور ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہمیں ان بلیف کو فالو کرنے کے لیے، یا ان بلیف پہ کس طرح ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہمیں کچھ رولز، کچھ گائیڈ لائنز بتاتی ہیں۔ وہ رولز اور گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہماری نارمز کہلاتی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کو کہ دی نارمز آر رولز ایکسپیکٹیشن دیٹ اسپیسیفائی ہاؤ پیپل شوڈ اینڈ شوڈ ناٹ بہیو ان ویریس سوشل سچویشنز۔ اب کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہ ویلیوز کی طرح اوورآل نہیں ہوتا، مثلا ایک اسپیسیفک بیہیویئر ہوتا ہے۔ ٹھیک، نارمز آر اسپیسیفک گائیڈ لائنز، نارمز آر expectations what person who occupied a particular role should ideally behave like۔ کہ جی کوئی شخص جو ہے کچھ خاص رول اس کو دیا گیا ہے کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے، تو وہ اس کو کس طرح اس نے پرفارم کرنا ہے۔ وہ نارمز لنکڈ پارٹیکولرلی ٹو ایکشن سچویشن، یہ ایکشن سچویشن سے مثلا آپ نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے، کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کس طرح مثلا میں ایک ٹیچر ہوں تو میں کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو نارمز میں ہیں۔ نارمز آر آلسو بیسڈ آن ویلیوز، میں نے کہا نا کہ ہم ان ویلیوز سے جو نہانا، یعنی یہ جو ویلیوز ہیں اس سے ہم نارمز کو کیا کرتے ہیں جی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے نارمز ہم کیا کہتے ہیں کہ جی لیتے ہیں، یا یوں کریں کہ اس سے نارمز کو ہم کشید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ٹو مین ٹائپس آف نارمز ہیں، یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، ایک ہے فوک ویز اور ایک ہے مورز۔ اب فوک ویز تو وہ چیزیں ہیں مثلا جس طرح میں اپنے وہ میری آواز سے بھی میں اپنے کیا کہتے ہیں لیکچر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا سوسائٹی اتنا بودر نہیں کرتی۔ اگر آپ وہ کر بھی رہے ہیں تو مثلا وہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی کوئی بودر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے، ہم اسے کہتے ہیں، اور اس پہ سوسائٹی اتنا زیادہ آپ کو ٹانٹ بھی نہیں کرتی، اتنا زیادہ آپ کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتی، اتنا زیادہ کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک نارمل روٹین میں آپ نے اگر کوئی چیزیں کیا کہتے ہیں کہ جی کچھ کیا ہے، ہم اگر کیا کہتے ہیں کہ جی ڈیفرنٹ کیا کہتے ہیں فوک ویز کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں، یا ہم فوک ویز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی لائف میں کوئی اگزامپل آپ کو مثلا ہم دینا چاہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ اپنے ارد گرد مثلا بہت ساری اگزامپلز آپ کو مل جائیں، آپ اپنے مثلا آپ پولائٹلی نہ بولیں، آپ اگنور کر دیں، آپ پبلک سیٹنگز کا خیال نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے ایک فوک ویز ہو سکتی ہیں۔ یا آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کسی بڑے اور تم گھر میں ہیں تو کوئی کسی بڑے اور چھوٹے سے بات کرنے کے لیے آپ اور کی بجائے تم استعمال کر لو، یہ فوک ویز ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فوک ویز بھی سوسائٹی سے سوسائٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم امریکن کلچر میں اگر تم کہیں تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم برٹش کلچر میں کسی کو تم کہہ کے پکاریں تو کیونکہ وہ اس القابات وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایشو ہو سکتا ہے۔ مورز کیا ہیں؟ مورز پہ سوسائٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اعتراض کرتی ہے جناب، کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کہ جی مور جو ہے وہ سوسائٹی میں ان کے لیے سوسائٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں، یہ سوشل نارمز کو لازمی آبزرو کرنا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی میں ان سوشل نارمز کو نہیں آبزرو کرتا یا نہیں اس کے اوپر چلتا تو وہ سوسائٹی سے باہر سمجھا جاتا ہے، یا سوسائٹی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کسٹمز، وہ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ لازمی ہیں سوسائٹی کے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا، یعنی کہ ان مورز پہ عمل نہیں کرے گا
تو وہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، یا سوسائٹی اس کو اپنے لیے ایکسیپٹیبل نہیں سمجھے گی۔ مثلا گالی گلوچ دینا، ابیوز کرنا، ڈرگز کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی رولز کو توڑنا، ڈیویٹ کرنا کسی چیز سے، یہ آپ کے لیے آپ کے مورس کا کام کریں گے۔ ویلیوز کیا ہیں جی؟ ویلیوز ہیں جی کلچرلی اسٹینڈرڈ دیٹ پیپل یوز ٹو ڈیسائیڈ وٹ گڈز آر بیڈ، وٹ رائٹ اور رانگ، کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ اگر اچھی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے پرفارم کرنا ہے، وہ ہمیں نامس بتائیں گی۔ ویلیوز آر جنرل گائیڈ لائنز، values are general standards which decide what is good or what is bad. Broad ideas about that, what most people in society consider to be desirable. مثلا ایک براڈ آئیڈیا ہے کہ بہت سارے جو کیا کہتے ہیں کہ جی لوگ ہیں سوسائٹی میں، وہ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا ڈیزائربل ہے۔ belief that are the reason for norms. ٹھیک ہے جی، میں نے ابھی کہا کہ گورنمنٹ ایک بلیف سیٹ کرتی ہے اور وہی بلیف ویلیوز کے جاتا ہے، اور انہی ویلیوز انہی بلیف کے بیس پر ہم نامز کو بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں۔ تو بلیف کی ریزنز ہیں نارمز نا، یا نارمز کس ریزنز پہ ہیں؟ وہ بلیف کی وجہ سے ہیں۔ پھر جی پیٹروٹزم، رسپیکٹ، ہیومینٹی، ڈگنیٹی، ایکویلٹی، ڈیموکریسی، یہ ساری کی ساری میری ویلیوز ہیں۔ A value is belief that something is good and worthwhile. مائیکل ہارل بوس کہتا ہے جی کہ ویلیو جو ہے وہ ایک بلیف ہے، سم تھنگ از گڈ اینڈ ورتھ وائل، کہ کون سی چیز بہت اچھی ہے اور کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر میں ان ساری چیزوں کو ایک سینٹینس میں کہوں تو وہ یہ ہوگا: دا بلیفس آر آفن ریفر ٹو ایز ویلیوز، بلیفس جو ہیں وہ ویلیوز کو ریفر کرتے ہیں، اینڈ دا بیہیویئر دیٹ سپورٹ دوز ویلیوز آر ریفر ٹو ایز نارمز۔ اگر ہم اس وہ بیہیویئر جو ان ویلیوز کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے نارمز کے ساتھی ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، مثلا میں نے یہاں اس سائڈ پہ آپ کو دیکھیں جی پکچرز بھی دی ہوئی ہے ایسی سلائڈ میں کہ جی ایکسیلنٹ، ہونسٹی، یہ ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے ایک نارمز ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے جو ہمیں سوسائٹی میں مثلا ہمیں اکثر ملتی ہے، وہ ہے جی ڈیوینس، کہ مثلا ہم مورس کو دیکھتے ہوئے کتنا سوسائٹی کی ایکسیپٹیبل جو ویلیوز ہیں اس سے کتنا ڈیویٹ کر جاتے ہیں۔ وہ ڈیوینس کیا ہے جی؟ کہ جی آپ نے کتنا سوسائٹی کی نارمز کو وائلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا اس کو وائلیٹ کیا۔ اگر آپ نے اس کو اتنا وائلیٹ کر لیا کہ سوسائٹی کی بالکل ایکسیپٹنس یہ کے خلاف چلا گیا، یا ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ سے بالکل ہی کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے کراس کر لیا، تو وہ آپ کے لیے کرائم کہلائے گا۔ In sociology, deviance described an action or behavior that violates social norms. ٹھیک ہے، آپ نے سوشل نارمز کو کیا جی ڈائیویٹ کیا، انکلوڈنگ اے فارمل انیکٹڈ رول جی کرائم ایز ویل ایز انفارمل وائلیشن سوشل نارم جی ریجیکٹنگ فوک ویز اینڈ مورس، آپ نے فوک ویز اور مورس کا خیال ہی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، آپ نے جیب کو ترجیح، آپ نے کرائم کر دیا، آپ نے لڑائی جھگڑا کر لیا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں آپ نے کیا کہتے ہیں کہ جی ڈس اونیسٹی سے کام لے رہے ہیں، یا آپ نے رشوت لے رہے ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ فوک ویز اور مورس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ ڈیوینس از اے بیہیویئرل ڈسپوزیشن دیٹ از ناٹ ان کنفرمٹی with an institutionalized setup or code of conduct، کہ جسے institutionalized اور code of conduct کنفرم نہیں کرتا، accept نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ social norms different through society and between culture، یعنی یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں کوئی چیز ڈیوینس ہو، مثلا ہماری سوسائٹی میں کوئی شراب پی رہا ہو تو یہ ڈیوینس ہے، اور یہی اگر کوئی یورپین یا کسی ایسی کنٹری میں کر رہا ہو تو وہاں ڈیوینس نہیں ہے۔ یہ بھی کلچر ٹو کلچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی ہمیں کلچر کو سمجھنا پڑتا ہے، دوسرے کلچر کے بارے میں جاننا پڑتا ہے۔ ہم جتنا دوسرے کلچر کے بارے میں جانیں گے اور اپنے کلچر کے بارے میں ان کو مثلا بتائیں گے، اور ایک کامن کولیکٹیو پرسیپشن جو ہے وہ ڈیویشن کی یا کلچر کی کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں گے، تو اس حساب سے پھر ہمیں چیزوں کو جاننا پڑے گا، جان جائیں گے، دیکھ لیں گے۔
Social norms differ throughout society and between cultures. A certain act of behavior may be viewed as deviant and receive sanctions or punishment within one society and be seen as normal behavior in another society. जैसा अभी हमने कहा जी एक सोसाइटी में तो वो जुर्म है लेकिन दूसरी सोसाइटी में वो जुर्म ना हो ये भी हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे जनरल क्राइम्स हैं जो हर सोसाइटी में क्राइम है मसलन चोरी करना हर सोसाइटी में क्राइम है कत्ल करना या इस तरह की चीज़ें रिश्वत लेना ये हर सोसाइटी में क्राइम है Additionally, as a society, understanding of social norms changes over time. So, to does the collective perception of deviance कि ये additionally ये है कि society जो है वो अंडर करे जी क्या नॉर्म्स में चेंजेस हैं सोसाइटी टू सोसाइटी एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में और किस तरह हम एक जनरल कलेक्टिव परसेप्शन जो डेविएंस की वो क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जी ये जी हमारा आज का लेक्चर है ये सोशियोलॉजी के बारे में आप इस तस्वीर को देख के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ सकती हैं आ जाएंगी